یوم ولادت ہے اس حوالے نال گفتگو کرے سو اللہ رب العزت میری زبان تے کلمۃ الحق جاری فرمائے سامعین سن کے فرمائے میرے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور انہاں نفوس سے قدسیہ دے نال محبت لگن اور احترام دا رشتہ دے اندر دوام بخشے۔ اللہ رب العزت نے اپنی دارائے راشد کا کتاب میں اندر ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار، فرمایا جڑے انہاں دے ساتھی ہیں، جڑے انہاں دے صحابہ ہیں، جڑے انہاں دے نال رہن والے ہیں، وہ کفار دے اوتے شدید ہیں، سخت ہیں۔ اور اگلی صفت یہ فرمائی کہ رحماء بینہم، لیکن انہاں دے آپس میں جڑا رویہ ہے وہ انتہا درجے دا نرم ہے۔ فرمایا کافراں نال دا سخت رویہ ہے انہاں دا، جڑے میرے آقا مولا دی دین دے دشمن ہیں انہاں نال انہاں دا رویہ شدید قسم دا سخت ہے، لیکن آپس میں انہاں دی رحم دلی نرمی یار قائم اور برقرار ہے۔ اس آیت مقدسہ دے وچ اگا وند کے اللہ رب العزت نے انہاں مقدس ہستیاں دی مثال انج دتی ہے کہ فرمایا جی ایک کھیتی دا مثال دتی ہے کہ کھیتی دے اندر دانا سٹیندے ہیں، فرمایا دانے دے وچوں بوٹا نکلدا ہے اور فرمایا کہ وہ بوٹا ابتداء کو کمزور ہوتا ہے اور فرمایا وہ ایسا ایسا مضبوط تھیندا تھیندا اپنے تنے دے کھڑا تھیندا ہے۔ مثال کے طور تے قلم لیندے ہیں، وہ قلم اپنے وچوں ایک شاخ کڈدی ہے، شاخ ابتداء انتہا درجے دی نرم اور کمزور ہوتی ہے، لیکن فرمایا جس نے وہ ایسا ایسا مضبوط تھیندی ہے تو وہ قلم تنا بن ویندا ہے اور اس قلم دے سر تے وہ قائم رہندی اور گدی تھی۔ اللہ رب العزت نے میرے آقا مولا دے صحابہ دی اس وجہ تو تشریح کی ہے کہ ابتداء دین ہے کمزور، چند لوگ میرے آقا مولا دے نال منسلک تھے، آہستہ 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 نال لوگ قریب تھی دیا ہے انہاں صحابہ دے توسل نال، انہاں دی تربیت اور انہاں دی تبلیغ دی وجہ تو فرمایا جس ٹائم نال لوگ منسلک تھے وہ تنا جڑا دین اسلام ہے وہ مضبوط تھیندا تھیندا اپنے مقام تے پہنچا۔ فرمایا کہ شاخیں ہیں وہ صحابہ کرام ہیں اور جڑا تنا ہے کہ اصل جڑ اور منڈی ہے وہ فرمایا دین اسلام اور میرا قبول کی ذات ہے، اور اس کو جڑا پھل جو لگا ہے وہ آمن والے لوگ جڑے نال منسلک تھیندے ہیں انہاں دے نال لگن دی وجہ تو دین اسلام کو پھل ہو گیا۔ یہ اللہ رب العزت نے میرا کو مولا دے صحابہ دی معاہد جڑے انہاں دے نال رہنے انہاں دی علامتاں انہاں دی نشانیاں بیان فرمائیں۔ فرمایا انہاں دی نشانیاں تورات وچ بھی انجیل وچ بھی پہلے تو موجود ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ مطلقاً صحابہ کرام کی عظمت نشان ہے۔ اللہ رب العزت کے حبیب نے مطلقاً تمام صحابہ کرام کی عظمت کے بارے فرمایا کہ میرے صحابہ کن نجوم، فرمایا کہ میرے صحابہ ستارہ کی مانند ہیں، فرمایا جنہیں ستارے آسمان کی زینت اور خوبصورتی ہے، فرمایا میرے صحابہ میرے محبوب کے دین اسلام کی بھی انتہا خوبصورتی ہے۔ اور میرے آقا مولا دی ذات نے صحابہ کرام اور غیر صحابی کے درمیان ایک فرق واضح کر دیتا، فرمایا کہ اس وجہ تو واضح کیتا کہ آمن والا ہر بندہ میرے آقا مولا دے یار دی مماثلت کا دعوی نہ کرے، انہاں دے نال مماثلت کا دور دی گل، فرمایا انہاں دے نال اپنے آپ کو منسلک کرنا اور انہاں دے مشابہ سمجھنے کا دعوی نہ کرے۔ اس حد تک میرے آقا مولا نے اپنے صحابہ کے بارے بڑی فکر دی امت کو۔ فرق یہ ہے میرے آقا مولا نے فرمایا کہ اگر ایک میرا صحابی ہے جن ایمان دی حالت وچ میری زیارت کی اللہ رب العزت دی ذات حکمت ہے وملائکتہ، ملائکۃ تے بھی ایمان کھلایا ہے، اللہ رب العزت کی ساری آسمانی کتابوں تے بھی ایمان کھلایا ہے، فرمایا یوم آخرت تے بھی ایمان کھلایا ہے اور روز قیامت دوبارہ اٹھن تے بھی ایمان کھلایا ہے، فرمایا اس دے ایمان اور غیر صحابی دے ایمان وچ بہت بڑا فرق ہے۔ پورے زمین تے مطلق انساناں دے وچ اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ مقبول ترین انسان وہ ہیں جڑے متقی اور اہل ایمان ہیں۔ کافر بھی انساناں دے شامل ہیں، لیکن فرمایا اخلاقی اعتبار نال، مالی لحاظ نال، باقی جس لحاظ نال وہ جتھے پہنچ ونجن، لیکن مومن ایک مومن جڑا مطلقاً ایک مسلمان اور مومن ہے اس دی قدمہ دی دھول تک بھی وہ کافر نہیں پہنچ سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ
وہ ایمان گنا ہے اللہ اور رسول دی ذات نے ملائکہ کو تو سارا جو ایمان گنا ہے یوم آخر تے ایمان گنا ہے اور روز قیامت اٹھن تے ایمان گنا ہے فرمایا کافر اپنے جاہ منصب دے لحاظ نال جتھا بھی لگے ہوئے ایک عام مومن دے مقام تک نہیں پہنچ سکتے یہ ایک عام مومن کی شان ہے لیکن میرا کو بولا فرمایا کہ صحابی کی شان یہ ہے کہ اگر ایک میرا صحابی یا ایمان کی حالت میں نے بٹھا ہے فرمایا وہ اور غیر صحابی فرمایا کہ میں ایمان کی حالت نہیں بٹھا گیا میرا صحابی نہیں فرمایا کہ روحان وچ فرق یہ ہے کہ اگر غیر صحابی فرمایا احد پہاڑ دے برابر بھی سونا اللہ کی بارگاہ وچ خرچ کرے احد پہاڑ فرمایا سارے اپنے ذہن کے مطابق بھی کہ بڑے بندے دی مثال دیکھنی ہوے نا اساں ایسی مثال دینی ہے جڑی ناممکن ہوے مثال کے طور پہ اساں دیں تو فلاں بندے کے مقام مرتبے تک یا اس تک تیری رسائی نہیں کی سکتی چاہے زمین تے تلوا پاسا تو ہی کر دے اساں مثال کرتے ہیں ہن زمین تے تلوا پاسا تو تھیونا ناممکن ہے پھر آقا مولا نے بھی اپنے یار کی مثال اور پہاڑ دے نال اس وجہ تو دی ہے کہ کہیں دے کول اور پہاڑ دے برابر سونا ہونا ناممکن ہے اور پہاڑ 15 کلومیٹر تے ہے فرمایا اگر وقت بھی کوئی ممکن کر دے اور پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی بارگاہ وچ خرچ کرے انہوں میں نے صحابی فرمایا ایک مد جو مد ایک پیمانہ ہے فرمایا ایک شیر اور کچھ اور وزن سوا شیر کا وزن ہے فرمایا غیر صحابی 15 کلومیٹر پھیلے ہوئے اور پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی بارگاہ وچ خرچ کرے اور میرا صحابی ایک مد جو اللہ کی بارگاہ وچ خرچ کرے فرمایا غیر صحابی میرے صحابی نے ادھے بھی عمل تک نہیں پہنچ سکتا فرمایا جیڑا اس نو مد جو خرچ کرنے کی وجہ تو اللہ رب العزت نے جیڑا درجہ اور جیڑا ثواب عطا فرمایا غیر صحابی کو پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کی وجہ تو بھی اس دے عمل دے درجے تک نہیں پہنچ سکتا اس تک پہنچنا تو دور فرمایا نصیب ہو کہ اس نے آدھا عمل کا جیڑا درجہ صحابی کو ملا ہے ایک غیر صحابی اس نے آج تک بھی نہیں پہنچ سکتا میرے آقا مولا کی ذات ہوتے تاریخ گواہ کسی مشکل وقت آئے مثال سمجھانے کی کوشش کرے سا جڑے دوست آپ آگے وہ اللہ رب العزت سارا خوش رکھے سلامت رہو عمل کی توفیق عطا فرمائے سونیاں گلاں ہوندیاں کہ ابتدا دین کے آخر تک اپنے طرف کوشش کرے نے سونیاں کرو اللہ کرے تو سارا کچھ سونیاں لگے فرمایا میرے آقا مولا کی ذات ہوتے کیونکہ یہ ان ہوتا ہے کہ بساؤ کا دین ہوتا ہے کہ لوگوں کا ذہن تھوڑا اللہ ملا ہوتا ہے نا اس عقیدے کے حوالے نال اور ابتدائی گلاں کرنیاں اور بندے دے عقیدہ کیونکہ عقیدہ بنیادی چیز ہے اگر عقیدے تو بندہ کھڑے ہو جائے تو ایمان بھی قابل نہیں یہ چیزاں یہ دور ایسا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو دور دے صحابہ کرام کے بارے لوگوں دے درجات ٹھیک نہیں اس وجہ آج شہر خدا دے نوم بلے ولادت نہیں کل 13 رجب اگر اس حوالے نال گفتگو کر سکتے لیکن پہلے مطلق تن میرا کو عورت دے صحابہ کی عظمت شان بیان کرنا ضروری ہے میرا آقا مولا کی ذات ہوتے کثیر مشکل وقت آئے تاریخ گواہ ہے کہ طائف والا نے میرا آقا مولا پتھر مارے آپ کا دن مبارک کی شہید کیا آپ کا جسم مبارک کی پورنل لہو تھی گیا دین اسلام کی سعی اور کوشش اور تبلیغ کی وجہ جبریل امین آئے حد میں یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے ہے کہ اگر تساں آکھو تساں حکم فرماؤ تو جنہ کو تکلیف دیتی ہے یہ دو پتھر آپت کے ملا لوں اور زمین کے وچ لہر میں پھیس پھیس کی انہاں دی کشائی بھی نہ رہے لیکن سن دے میرے محبوب نے فرمایا نہیں جبریل میں انہاں دی نسلاں دے وچ اسلام کی خوشبو ہے سبحان اللہ فرمایا اے اسلام نہیں گنا ہے کوئی مسئلہ نہیں میں نے تکلیف دیتی ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن میں امید ہے کہ انہاں دی نسلاں جڑیاں اسلام دے پیروکار ہو سکیں کدا کدا دین کی تبلیغ نسلاں تک ہی موقوف کیتا ہے اساں تے موقع تے وداع کرتے ہیں اساں موقع تے نہ کرتے ہیں لیکن کدا کدا نسلاں تے بھی گل چھوڑا ہوتا ہے کہ یار کی نہیں ہدایت ہدایا ہو سکتا ہے کہ نسلاں ہدایت نہیں کیا میرا دولت کی ذات ہوتے اس تو ماں سوا آپ دے جسم کے اگر ہوتے آپ کی گردن مبارک ہوتے ابو جہل نہیں نے اٹھ دی کوجری کی سٹائی اور آپ اتنے مشکل حالات دے وچ ہیں کہ آپ سر نہ اٹھا سکتے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی عظمت کی قربان ہیں آپ اشتہار سب تو پہلے گھر کے باہر نکلی ہیں کہ پوچھا نا بیوی تو سب گھر دے وچ سب تو پہلے باہر کرنا نکلی ہو فرمایا یہ پہلا موقع ہے جب میرے ابا جان سجدے دی حالت وچ ہیں اور
اور سجدے کی حالت دے وچ ابو جہل نے اپنے سارے جڑے لگدے ہسنا سارا اکھاں کے کھلا جا تے بٹھائے اٹھ دی کچھ نہیں پئی وہ چاہ گیا تے محمد دے سر تے رکھ کئی من کی آواز دیتی کہ محمد اللہ کے رسول سخت تکلیف دے وچ ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ جس نے میرے تک آواز پہنچی میں نقاب کیتا دوڑتی ہوئی آئی اور بیٹھا تے میرے ابا جان سخت تکلیف دے وچ آپ کی گردن مبارک کی اجڑی آپ تکلیف دے وچ کوشش کرے تھے لیکن اجڑی تو اٹھا نہیں سکتے فرمایا میں اپنے ننے ہتھاں نال پہلی دہاڑ گھر کے باہر نکلی اور پہلی دہاڑ اپنے ابا جان دی ناموس دی حفاظت فرمائی فرمایا میں اجڑی ہتھاں نال ہٹائی میرا آقا مولا دی ذات میں چشمے تے کھل گئی مانے کہ ہاتھ دھوائے سر دھوائے اور پہلا جملہ میری زبان میں نکلا کہ ابا جان میں اللہ تعالی دی بارگاہ وچ دعا کرے دیا کہ اللہ تعالی انہاں ذلیلاں کو برباد کر دے باقی کتنے مختلف میدان آئے میرا آقا مولا دی ذات تے لیکن آپ نے دعائے جلال نہیں فرمائی تکلیف والی دعا کہہ وقت نہیں فرمائی لیکن جس نے اپنی لاڈلی بیٹی کے منہ وچ سنا نا آپ نے فرمایا یا اللہ پاک جڑی میری بیٹی آدی تھی میں بھی یہ دعا کروں کثیر مشکل وقت آئے لیکن میرا آقا مولا دی ذات نے کہیں مشکل وقت کی نشاندہی نہیں فرمائی ایک مشکل وقت ایسا آیا ہے توجہ نہ سن تو وقت دے کم سمجھ آسی ایک مشکل وقت وہ بھی میرا آقا مولا دی ذات دے آیا ہے جس نے میرا آقا مولا دے چچا جان حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا اتنی عبرتناک شہادت ہے نا کہ جانا سن کے کلیجہ کم پیدا ہے ایمان کا ابو سفیان دی گھر والی ہندا اس دا ابو ملازم دا غلام واشی فرمایا اس نے ہندا نے واشی کے ذریعے لایا کہ جس دن جنگ بدر تھی نا تیں پہ کہیں صحابی نال جھگڑا نہیں کرنا تیں صرف امیر حمزہ تو جھگڑا کرنی ایک امت دا دلیر ایک امت دا بہادر بڑھتا ہے لہذا تا اسے تو جناب رکھنی ہو اسے تو شہید کرنا ہے صرف شہید نہیں کرنا بلکہ اندر کلیجہ بھی کٹ گنا ہے فرمایا دے اکھاں دے وچ تیں نیزے وچ گھومنے اور اندر کلیجہ کٹ کے دے ٹکڑے کر کے میرے تو جانا میرا آقا مولا دے شیر امیر حمزہ دے چچا جان جس نے جنگ بدر میں شہید کیتا گیا صرف شہید نہیں بلکہ اکھاں دے نیزے چکڑے گئے آپ کو سخت قسم کی تکلیف دیتی گئی اور آپ دا کلیجہ کٹ کے ان دے ٹکڑے کر کے ہندا نے اپنے گلے دا ہار بنایا ہندا کون ہے ابو سفیان دی گھر والی واشی کون ہے ہندا دا غلام فرمایا میرا آقا مولا نے کہ سب تو مشکل لمحہ میرے واسطے یہ ہے جس نے میرے چچا جان حضرت امیر حمزہ کو شہید کیتا گیا لیکن مقام مرتبہ میں صحابی دل سے نہ بیٹھا کہ صحابی رسول دا مقام اور مرتبہ عام آدمی نہیں پہنچ سکتا فرمایا علماء نے کہ جس ٹائم بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنا دنہاں ایمان کی دولت والا مال فرمایا نا ہندا نوی تے وحشی نوی حضرت ہندا اور حضرت وحشی جس ٹائم تھی گئے جس ٹائم ایمان گھنا ہے میرا آقا مولا کی ذات نے ایمان گھنا ہے اللہ کی ذات کو من کیتا نیک اور عمل والے لوگ بن گئے فرمایا اتنا حالانکہ عظیم کم کیتا ہے میرا آقا مولا کے چچا جان کو شہید کیتا ہے وہ مشکل تو کام نہ کیتا لیکن میرا آقا مولا نے فرمایا واشی میں تیرا دین قبول کرنا تیرا دین وچ میں گھنا تیرے پچھلے سارے گناہ بھی اللہ تعالی نے بخش دیتے لیکن ایک کوشش کی کر آج بعد میرے سامنے نہ بیٹھا تو میرے سامنے کون آئے تو میں چچا جان یاد آ گئے تھوڑے سامنے یہ مثالہ کئی دفعہ آنی ہیں کنا پنچایت باندھی یہ سلح کریں دی گل یہ مکتی کہ یار ٹھیک ہے میں سلح تو کرنا لیکن میرے بیٹے کا کوئی قاتل ہے تو میرے سامنے نہ آیا میرے آقا مولا کی ذات نے حضرت واشی کو فرمایا تو اسلام گھنا ہے تین اسلام دے بھی داخل کر کے دسے لیکن کوشش کریں آپ کے بعد میرے سامنے میں مانا میں چچا جان یاد آ یہ پہلے ہم غیر صحابی اتنا بڑا کام کیتا میرے آقا مولا نے چچا جان کو شہید کیتا لیکن جس نے صحابی بنے علماء فرماتے جتنا بڑا کام نہ کیتا ہے جتنا بڑا ظلم کیتا ہے لیکن اس کے باوجود جس نے صحابی تھی گئے ہوں غیر صحابی حضرت واشی اور حضرت ہندا کے قدمہ نال لگی ہوئی مٹی کے دھول کے برابر بھی نہیں تھی عام آدمی انہاں دو ہستیاں جنہ پہلے مشکل عجیب کام کیتا وہ بڑا کام کیتا لیکن جس نے صحابی کے مرتبے جا گئے تب ہوں انہاں کا بھی وہ مقام ہے کہ غیر صحابی انہاں کے قدمہ نال لگی ہوئی دھول کے برابر بھی نہیں